مقدمہ سے دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن علیہ السلام صلواتک علیہ وعلا آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ ولی و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و عینا حتی تسکنہ ارضک طوعا و تمتع فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ رب صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم بآواز بلند صلوات۔ اپنے اپنے دعاؤں کی قبولیت کے لیے سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اپنے اپنے مرحومین کے بلندی درجات کے لیے شہدائے ملت جعفریہ، شہدائے پارہ چنار، شہدائے فلسطین، شہدائے لاڑکانہ، شہدائے ایران کے بلندی درجات کے لیے سارے حضرات مل کے بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی خلق الانسان وعلمہ البیان وشرفہ علی سائر الحیوان بالنطق والبیان وکرمنا وفضلنا علی الامم السابقہ بالتصدیق والایمان وہو احسن الخالقین۔ الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی القرشی الابتہی الہاشمی الہادی المہدی سید البہی وقوقب دری صاحب الفضل والعطا والجود والسخاء والامر والرضا صاحب الوقار والسکینہ المدفون بعرض المدینہ حبیب الہ العالمین وخاتم النبیین وسید المرسلین ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين۔ أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ دعاگاہوں کے خالق لم یزل علی محمد کے پاکیزہ نورانی ذکر کے صدقے سے میرے عزتدار بھائیوں کا یہ پرخلوص صف عزا مالک اپنی عظیم بارگاہ میں منظور اور مقبول فرمائے۔ تمام مزداروں کا موالیان حیدر کرار سنی شیعہ احباب کا ذکر محمد والی محمد میں قدم قدم چل کر آنا مالک عبادت میں شمار فرما۔ تمام کے نیک دل حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ ذکر محمد والی محمد کا صدقہ جن جن احباب نے ہمارے ذمہ جو جو دعائیں لگائی علی معجزات صدور مالک تمام کی نیک دل حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما۔ پہلی اور آخری دعا ہمارے وارث سے برحق امام زمن کا مالک ظہور جلد فرما، ہمیں امام کی زیارت کے قابل بنا۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے کوشش کریں، ایک بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں۔ اللہم صلی علی محمد۔ اجازت ہے بہت شروع کی جائے۔ کافی احباب تشریف فرما ہیں، میں جتنے لمحے بھی آپ کے ساتھ محو گفتگو رہوں، آپ کی توجہ کا محور و مرکز فقط اور فقط ذکر محمد و آل محمد ہونا چاہیے۔ جتنے لمحے میں نے ذکر تلاوت کرنا ہے وہ قرآن پڑھنا ہے۔ اگر آپ آمادہ ہیں تو پھر ایسے تھوڑی سی بات کو بڑھاتے ہیں۔ تمام تر حمد اس خالق کے لم یزل کے لیے کہ جس کی عظمت کو علی، عصمت کو بطول، حسن کو حسن اور صبر کو حسین کہتے ہیں۔ ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے، سدا سلامت رہے، ماں حسین کی کسی کا محتاج نہ فرمائے۔ صبر کو بولو حسین کہتے ہیں، اور ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام وہ طلسم الہی ہے۔
سرکار پہلے تو ولایت علی، سرکار مجھے پہلے تو بزرگوں ولایت علی ہر دل میں آتی ہی نہیں، بیدار ہونا، پہلے تو ولایت علی ہر دل میں ملنگ جی آتے ہی نہیں، اور جب یہ طلسم الہی انسان کے روح میں، بدن میں، خون میں، سانسوں میں سما جائے پھر سر کٹ جائے جاتی نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، بیدار ہونا جوانوں کا ساتھ چاہیے۔ ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے، اس کے ضمن میں مجھے تھوڑا سا سفر کرنا ہے۔ آیت کا تعلق ہے قسم کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ قسم کے ساتھ۔ قرآن میں ان آیات کو آیات قسمیہ کہا جاتا ہے۔ آواز کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک پہنچے۔ آیات، بولو آیات قسمیہ، یعنی آیات قسمیہ قرآن میں ان آیات کو کہا جاتا ہے جس میں پروردگار قسم اٹھا رہا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، پروردگار قسم اٹھا رہا ہے۔ اور بلکہ میں فکرہ ایک اور بدل کے کہنے لگا ہوں، سرکار آیات قسمیہ ان آیات کو کہا جاتا ہے جس میں اللہ قسم اٹھا رہا ہے۔ فکرہ بدل کے کہنے لگو، وہ قسم اٹھا رہا ہے جسے قسم اٹھانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ آواز ٹھیک کرو بھائی جان، قسم وہ اٹھا رہا ہے جس کی قسم پورا جہان، پوری خدائی اٹھاتی ہے۔ ہم نے توجہ، ہم نے اگر کسی بندے کو بزرگوں یقین دلانا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ مجھے اللہ کی قسم، ایسے مجھے رب کی قسم، مجھے پالنے والے کی قسم، مجھے رازق رزاق کی قسم، بھائی ایسے ہے نا۔ ہم نے اگر کسی بندے کو یقین دلانا ہو تو اللہ کی قسم اٹھاتے ہیں۔ اللہ جانے کن بے ایمانوں کو یقین دلانے کے لیے توحید کو قسم اٹھانی پڑی ہے۔ سبحان اللہ، جو پہلے پہنچ گئے ہو سلام ہے، وہ قسم اٹھا کے کہہ رہا ہے، وہ قرآن ہے، فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر۔ توجہ، پہلے وعدہ کیا قرآن پڑھنا ہے، والعصر۔ اللہ کہہ رہے ہیں مجھے ہر عصر کی قسم نہیں، ہر عصر کی قسم نہیں، والعصر، خاص ترین عصر کی قسم۔ ایک لمحہ چاہیے پھر پرواز کریں گے۔ خاص ترین، اگر تو قسم اٹھانے والی ذات ہوتی نا سرکار، قسم اٹھانے والا ہوتا قصور کے رہنے والا، رائے ونڈ کے رہنے والا، کوٹ رادھا کشن کے رہنے والا، سرکار ہمارے ملتان کے علاقے کے رہنے والا، تو بھائی جوانوں ہم تسلیم کر لیتے کہ وہ عصر یہی ہے کہ جس میں لاکھوں کروڑوں گنہگاروں نے سانسیں لی ہوں، مگر کیا کرے، قسم بے عیب اٹھا رہا ہے۔ بیدار ہونا، قسم پچھلے سرداروں بے عیب اٹھا رہا ہے، اور وہ قسم اٹھا کے کہہ رہے ہیں والعصر، مجھے خاص ترین عصر کی قسم ہے۔ یعنی پتہ چلا ہر عصر اللہ کے نزدیک قسم کے قابل نہیں، کوئی ایسی عصر ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے، جو ذات کبریا کی نظر میں قسم کے قابل ہے، جو توحید کی نظر میں قسم کے قابل ہے، جو وحدت کی آنکھوں میں قسم کے قابل ہے۔ کوٹ رادھا کشن قصور والوں، سوال تو بنتا ہے کہ آخر وہ عصر کون سی ہے؟ جہاں جہاں سے تشریف فرما ہو، نوکر کا فکرہ وصول کر کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کا ہے۔ سوال تو بنتا ہے آخر وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے؟ جب آپ کے اور میرے چھٹے تاجدار ولایت سے سوالی نے آ کے سوال کیا، مولا وہ عصر کون سی ہے جو اللہ کے نزدیک قسم کے قابل ہے؟ تو صادق مولا نے فرمایا وہ نماز عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے انگوٹھی زکوٰۃ میں دی تھی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ہاتھ اونچے چاہو، عبادت کرو، حیدری، اللہ اکبر۔ وہ نمازیں بولو عصر ہی تھی جب میرے دادا علی نے، جب میرے، توجہ پچھلے سردار، میرے دادا علی نے، چھوٹا سا واقعہ ہے بالکل مختصر سا، پھر آگے چلتے ہیں۔ سارے مسجد نبوی میں، مجھے دیکھیں گے تو لطف آئے گا، سارے مسجد نبوی میں پڑھ رہے ہیں نماز، نماز، سرکار نماز پڑھ رہے ہیں۔ سائل آیا ایسے سامنے مسجد کے دروازے پر، توجہ، اس نے آ کے دیکھا بھائی سارے کے سارے نماز پڑھ رہے ہیں۔ مثال کے طور پہ جیسے اس وقت ہم سارے ہیں مصروف عبادت،
بولو میرے ساتھ، لفظ ہوتے ہیں پڑھنے کے لیے، بھائی آواز کھولو دور ہو کے پڑھ سکو سارے ہم مصروف عبادت، ٹھیک ہے سرکار؟ ابھی مجھ سے یا آپ سے کسی بندے کو کام پڑ جائے تو اسے کیا کرنا پڑے گا؟ انتظار۔ کیا کرنا پڑے گا؟ انتظار، کہ مجلس سے باہر جائیں تو وہ ہم سے گفتگو کر سکتا ہے۔ توجہ، سائل آیا مسجد کے دروازے پہ، اس نے آ کے دیکھا بھائی سارے نماز پڑھ رہے ہیں، کوٹ رادھا کرشن والوں سب سے پہلے تو سائل کو چاہیے کہ جب سب پڑھ ہی نماز رہے ہیں وہ سوال ہی نہ کرے۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو بھائی، وہ سوال ہی نہ کرے، اللہ جانے کیا راز مشیت ہے۔ اس نے آ کے دیکھا بھائی سارے نماز پڑھ رہے ہیں، دیکھنے کے باوجود اس نے اپنی پہلی صدا کو بلند کیا، بلند کر کے کہا ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے؟ بات آگے ہے، نتیجہ آگے ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے؟ ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے؟ کسی نے کچھ نہ دیا، علی بادشاہ موجود، علی نے بھی کچھ نہ دیا۔ اب سائل نے اپنی دوسری صدا کو بلند کیا، ہے کوئی جو اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے؟ پھر بھی کسی نے کچھ نہ دیا، علی موجود، علی نے پھر بھی کچھ نہ دیا۔ اب جس جملے کے لیے افتخار حسینی نے محنت کی ہے وہ فکرہ میرے لبوں پہ آ گیا ہے، وہ سن کے بچوں کو لوری کے طور پہ سنانے کا ہے۔ دوسری مرتبہ بھی کسی نے کچھ نہ دیا۔ اب سائل نے اپنے سوال کے طور طریقے انداز کو بدلا، آسمان کی طرف چہرہ کیا، چہرہ کر کے کہا میرے اللہ گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ گواہ رہنا، اللہ گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ پہلے عزادار سے لے کے آخری حلالی موالی تک جس کے کعبہ دل میں علی ہے، جو بندہ رزق نجف سے سانس کربلا سے لیتا ہے وہ نوکر کا فکر وصول کرے، میرے اللہ گواہ رہنا میں تیرے گھر سے خالی جا رہا ہوں۔ ہر بندے نے اس صدا کو سنا، لیکن جس طرح آپ کے اور میرے مرشد علی نے سنا بھائی ویسے کسی نے نہ سنا۔ علی رکوع کی حالت میں پہنچے، آواز علی کے کانوں میں آئی، علی نے ہاتھ کا اشارہ کیا، انگوٹھی زکات میں دی، فوراً قرآن کی آیت نازل ہوئی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ اللہ کہہ رہے ہیں میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکات دینے والا ولی۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو، میں ولی، نتیجہ آگے ہے، میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکات دینے والا ولی۔ کوٹ رادھا کرشن کے اس منبر سے لے کے جاؤ اپنے مرضی کے عالم سے جا کے پوچھو، یہ شریعت کا قانون ہے کہ جب ہم حالت نماز میں ہو تو ہم بے جا مسلسل حرکت نہیں کر سکتے، اگر بے جا مسلسل حرکت کی جائے تو نماز باطل ہوتی ہے۔ شریعت کا دوسرا اصول ہے ہم اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے اپنی نماز میں قبلہ شامل نہیں کر سکتے۔ رکھ مولوی کے سر پہ قرآن، علی کائنات کا وہ بہت بڑا امیر اعظم ہے جس نے یہ دونوں کام نماز کی حالت میں کیے، بیت بھی کی، اپنی گفتگو کو بھی نماز میں شامل کیا۔ علی کی نماز بھی مکمل ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ علی کی جوانوں نماز بھی مکمل ہے، آیت بزرگوں قرآن کی بھی اتر آئی اور زکات بھی ادا ہو گئی۔ سوال کو افتخار حسینی بتاتا جا کہ علی نے دونوں کام کب کے؟ سر اٹھاؤ، علی نے دونوں کام کب کیے؟ جب انگوٹھی زکات میں دی، ہاتھ کو رکوع سے باہر کیا، پہلی بے جا حرکت کی، انگوٹھی زکات میں دی، دوسری بے جا حرکت کی، ہاتھ کو واپس رکوع کی حالت میں علی نے رکھا، بے جا تیسری مسلسل حرکت علی نے نماز اور رکوع کی حالت میں کی ہے۔ علی کی نماز بھی مکمل ہے، آیت قرآن کی بھی اتر آئی اور زکات بھی ادا ہو گئی، اور علی نے اپنی گفتگو کو اپنی مرضی سے نماز میں شامل کیا۔ بھائی کب کیا؟ جب 19 رمضان کو ضرب چلی ہے، سجدے میں علی ہے، سجدے میں علی نے کیا کہا؟ فزتو برب الکعبہ، رب کی قسم علی کامیاب ہو گیا، نماز بھی مکمل، آیت بھی اتری، کامیابی نے قدم چومے۔ پھر سوچ اور سمجھ، علی کی ولایت کا منکر ہو کے نہ مر، وہ نماز باطل ہوتی ہے نمازی کی، علی فقط نمازی نہیں، علی تو خود نماز ہے۔ سبحان اللہ، بسم اللہ۔ علی تو بولو خود نماز، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز پڑھنی نہیں، توجہ ہے کیا نہیں؟
نماز ہے ہی ہمارے لیے. عام طور پہ کوئی شخص نماز پڑھ کے آئے نا تو لوگوں کو سلام کرے گا, السلام علیکم. وجہ کیا ہے بھائی؟ دنیا کو پتہ چل جائے کہ میں بہت بڑا نمازی ہوں. علی والوں کی شان کیا ہے؟ علی والوں کی, بزرگوں دعا, علی والوں کی شان کیا؟ جب کوئی علی والا, توجہ, علی والا نماز پڑھ کر پہلا قدم باہر رکھتا ہے, خود نماز عرش پہ رہنے والوں کو بتاتی ہے وہ دیکھو علی والا رہا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور ہم پر اعتراض ہوتا ہے یہ جی نماز کے منکر, نماز کی بات ہی نہیں کرتے. سر اٹھاؤ, شیعہ نے حیدر کرار پر الزام لگایا جاتا ہے یہ جی نماز کے منکر ہے, اور یہ تو مجلس حسین ابن علی میں نماز کا تذکرہ ہی نہیں کرتے. مجھے عزت ہے حیدر کرار کی قسم ہے, کوئی شیعہ نے حیدر کرار میں سے ایک فرد ایسا نہیں ہے جو نماز کا منکر. ہم نماز کی بات کرتے ہیں, روزے کی بات کرتے ہیں, لیکن مجھے عزت ہے حیدر کرار کی قسم, ہمارا عقیدہ نماز کیا ہے؟ جو بندہ نماز کا منکر ہو اس پہ علی لعنت کرتا ہے, جو علی کا منکر ہو خود اللہ لعنت کرتا ہے. جیو ہاتھ اونچے چاہو حیدری. اللہ اکبر. یہ آئے مشکل کے شاید تھک تو نہیں گئے اللہ خود. اور پھر دیکھیں نماز ہمارے لیے, روزہ ہمارے لیے, حج ہمارے لیے, ایسے ہے نا, ہمارے لیے سرکار ایسے ہے. پھر ایک لالچ دیا جاتا ہے. لالچ کیا ہے؟ میں مولا کا فرمان پڑھنے لگا ہوں. لالچ بھائی جان کیا دیا جاتا ہے؟ نماز پڑھو, نماز تو پھر آپ کو جنت ملے گی. نماز پڑھو, بولو جنت ملے گی. روزے رکھو جنت, تسبیح پڑھو جنت, قربانی کرو جنت, خیرات کرو جنت, جنت جنت. لالچ دیا جاتا ہے. وہ عبادت ہی نہیں جس میں لالچ شامل ہو. بیدار ہونا خدا کے لیے بھائی, وہ عبادت ہی نہیں جس میں لالچ شامل ہو. ہمیں لالچ دیا جاتا ہے نماز پڑھو جنت, روزے رکھو جنت, تسبیح پڑھو جنت ملے گی. یعنی ہمیں ڈرایا جاتا ہے جی جنت یا جہنم سے. مجھے عزت ہے حیدر کرار کی قسم ہے, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا, وہ عبادت ہی نہیں جس میں لالچ شامل ہو. کیونکہ امیر المومنین علی شہنشاہ کا فرمان ہے, پروردگار میں تیرے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا, میں تیرے خوف سے تیری عبادت نہیں کرتا, میں تیرے جنت کے لالچ میں عبادت نہیں کرتا. علی تجھے اس وجہ سے سجدہ کرتا ہے کیونکہ تو لائق عبادت ہے. بیدار ہونا کیونکہ تو لائق عبادت ہے. ہمیں کہا جاتا ہے نماز پڑھو جنت, بھائی روزے رکھو جنت, تسبیح پڑھو جنت, خیرات کرو جنت. مجھے عزت ہے حیدر کرار کی قسم, میں غازی عباس کے علموں کے سائے میں کھڑے ہو کے چیلنج کر کے فکرہ کہہ رہا ہوں, نماز پڑھو جنت, روزے رکھو جنت, تسبیح پڑھو جنت, قربانی کرو جنت. یعنی جتنی عبادات ہے لالچ ایک ہے, آپ کو جنت ملے گی. مجھے عزت ہے حیدر کرار کی قسم, مجھے پوری کائنات آدم و عالم میں حسین کا ایک ماتمی دکھاؤ جو جنت کے لالچ میں ماتم حسین کرتا ہو. جیو ہاتھ اونچے چاہو حیدری. اللہ چہرے کھلے کھلے ہونے چاہیے فضائل میں. بادشاہ فرماتے ہیں کوئی بندہ ہمارے ذکر میں آئے نہ بولے نہ صلوات نہ نعرہ. سرکار بادشاہ فرماتے بس ہمارے فضائل سن کر, ہمارے فضائل سن کر ہلکا سا بس مسکرا دے, 6 مہینے کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب ہے. چہرے کھلے کھلے ہونے چاہیے, چہرے کھلے کھلے. توجہ سرکار آگے چلے. آیت اتری, میں ولی, بات یہاں پہ تھی, میں ولی, میرا بولو رسول ولی, رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی. ہم شیعوں نے حیدر کرار نے ان بادشاہوں کو مانا ہے جو قرآن کے سند یافتہ ولی ہیں.
اللہ جن کی تصدیق قرآن کرتا ہے، میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی۔ آگے چلتے، ایک چھوٹی سی مثال، سرکار کتنے ولیوں کا تذکرہ ہوا؟ 3 ولیوں کا، میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے، ہے وہ ذات علی کی ہے، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا اللہ نے نشانی بتائی۔ توجہ، اللہ نے 3 ولیوں کا تذکرہ، میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی۔ ایک چھوٹی سی مثال سنیں کہ دیکھیں، یہ 1000 پہ یہ بزرگ بیٹھے ہیں، 1000 ان کے پاس، یہ 1000 بھائی جان کے پاس، 1000 میرے پاس۔ توجہ، لطف آئے گا۔ اب یہ بزرگوں نے اپنے والا 1000 نہ یہ بھائی جان کو دے دیا، بھائی جان نے اپنے والا اور یہ بزرگوں والا جمع کر کے ملا کے نہ مجھے دے دیا۔ میرے پاس کتنے ہو گئے؟ بولو بولو، 3000۔ پکی بات ہے، فراست میں کتنے بھائی جان؟ 3000۔ اب ذرا قرآن کی آیت پہ غور کرو، اللہ کہہ رہے ہیں میں ولی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ پہلے عزادار سے لے کے آخری حلالی تک اٹھ کے بولو، حق ادا نہیں ہوتا۔ میں ولی، میرا رسول ولی، رکوع میں زکوٰۃ دینے والا ولی۔ اب اللہ نظر آتا نہیں تھا۔ بیدار ہونا خدا کے لیے، بیدار ہونا بزرگوں چاہیے دعا۔ اب اللہ نظر آتا نہیں تھا، اس نے اپنی ولایت محمد کو دے دی۔ اللہ اکبر، صلوات پڑھ لیں بلند آواز کے ساتھ۔ بسم اللہ، آؤ جی آؤ جی آؤ جی، بسم اللہ بسم اللہ۔ ذاکر حسین ابن علی جناب ملک نہید عباس جگ صاحب تشریف لیں، مالک سفر بے خطر فرمائیں۔ توجہ ہے سرکار، بس میں سمیٹنے لگا ہوں۔ سرکار مجھے دیکھیں، میں ولی، اللہ نظر، بولو اللہ نظر آتا نہیں تھا، اس نے اپنی ولایت محمد کو دی۔ محمد نے بزرگ اپنی اور اس کی ولایت ملا کر غدیر کے میدان میں علی کو دے دی۔ اب علی کے پاس ہو گئی کل 3 ولایتیں۔ اب اللہ کی عزت کا حقدار بھی علی، محمد کی عزت کا حقدار بھی علی۔ اب جو عقیدہ نبی کے سامنے کرتے ہو وہ علی کے سامنے کرنا پڑے گا، جو عقیدہ جلی کے سامنے کرتے ہو وہ علی کے سامنے کرنا پڑے گا۔ تو پھر افتخار حسینی کہنے کا حق رکھتا ہے کہ ارے جس نے جہاں جہاں بھی علی کی ولایت کا انکار کیا، اس نے اللہ کی وحدانیت کا انکار، محمد کی رسالت کا انکار۔ سبحان اللہ، ہاتھ اونچے حیدری، اللہ اکبر۔ آخری بات جانے لگا ہوں، ایک منت ہے میری اور ممبر ملک صاحب کے حوالے۔ سرکار منت ہے میری کہ رہبر پیشوا امام ہادی، بسم اللہ، رہبر بولو پیشوا امام ہادی، بخشش کروانے والے اور روز محشر شفاعت کرنے والے۔ توجہ، کوٹ رادا کشن والو، ان کو مانو کہ جنہیں خود منوانے کے لیے کسی بل کی ضرورت نہ ہو۔ جو پہلے پہنچ گئے ہو سلام ہے، جاوید بھائی دعا چاہیے گا۔ راہ پر ایسا ہونا چاہیے، امام ایسا ہونا چاہیے، ہادی ایسا ہونا چاہیے، وہ کسی MNA کا محتاج نہ ہو، کسی MPA کا محتاج نہ ہو، کسی وزیر کا محتاج نہ ہو، کسی مشیر کا محتاج نہ ہو، کسی پارلیمنٹ کا محتاج نہ ہو۔ اور یہی تو جگ صاحب وجہ ہے، ہم شیعوں نے حیدر کرار نے ان بادشاہوں کو مانا ہے۔ ہمارے امام، ہمارے ہادی نہ کسی MNA کے محتاج ہے، نہ کسی MPA کے محتاج ہے، نہ کسی کے دستخط کے محتاج ہے۔ سوال کرو کوٹ کشن والوں کہ ہمارے ہادی رہبر بزرگوں جوانوں کون ہیں؟ ہمارے ہادی وہ ہیں جو بولے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہیں جو کروٹ بدلے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہیں جو اللہ کی رضائیں خریدے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہیں جو موت کے بستر پہ سو جائے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہیں جو اس کی رضائیں خریدے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہیں جو انگوٹھی زکوٰۃ میں دے تو قرآن، ہمارے ہادی وہ ہیں جو روٹیاں خیرات میں دے تو قرآن، ہمارے ہادی امام وہ ہیں جن کے ذاکر کا نام خدا ہے، جن کے قصیدے کا نام قرآن ہے۔ ختم ہو گئی میری بات۔ ہمارے ہادی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں جن کے
بارے میں اللہ بھائی قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما ولیکم اللہ والرسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم راکعون. ہمارے ہادی کوٹ والے وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں. مجھے دیکھو اللہ قرآن میں جن کے بارے میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں قسمیں اٹھا اٹھا کے کہہ رہا ہے. فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی. ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ بھائی قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم توجہ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جب سے مجھے دعا چاہیے حسین کے مدح خان ہے. ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ بھائی قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمس والضحیٰ والقمر اذا تلاہا. ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ابناءنا و ابناءکم. بیدار ہونا نتیجہ آ گیا ہے. ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم. ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی. ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں جن کے بارے میں بھائی اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ونطعم الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا. ہمارے ہادی رہبر وہ ہیں اللہ جن کے بارے میں بھائی قرآن میں کمبر بھائی کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. ہمارے ہادی رہبر بابا جی وہ ہیں جن کے بارے میں اللہ سرکار قرآن میں کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان فبأی آلاء ربکما تکذبان. اور کائنات کا مشکل کشا شیعوں کا پیر ہمارا امام مشکل کشا وہ ہے جس کی ولایت کو خود اللہ نے پڑھا ہے اور پڑھا ہے پارلیمنٹری رسالت میں. اللہ نے میدان غدیر کو پارلیمنٹری رسالت بنایا. اس رسول کو روکا جسے کہتا ہے حبیب اپنی عبادت کو کم کر مجھ سے تیرے پاؤں کے ورم برداشت نہیں ہوتے. اس رسول کو روکا جسے کہتا ہے اے محمد اگر میں تجھے نہ بناتا میں کائنات کی کوئی چیز نہ بناتا. اس رسول کو روکا جسے کبھی طٰہٰ کہتا ہے جسے کبھی یاسین مزمل مدثر کہتا ہے. اسی رسول کو روک کے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت الرسالۃ واللہ یعصمک من الناس. اللہ کی طرف سے کیا کہا پہنچا دے علی کی ولایت کو. آگے اپنے حبیب محمد کو اللہ نے وارننگ دے کے کہا وان لم تفعل اور اگر تو نے ایسا نہیں کیا فما بلغت الرسالۃ گویا رسالت کا کوئی کام ہی نہیں کیا. سوچ سمجھ کہ اگر علی کی ولایت کا اعلان نبیوں کا سلطان نہ کرے رسالت نہیں بچتی. پھر تیری میری عبادت علی کے بغیر. جیو ہاتھ اونچے چاہو مل کے حیدری. اب میں گزارش کروں گا کہ شاید کی دنیا میں بہت بڑا نام جناب ذاکر نہید آباد جگ صاحب، ان کے فوراً بعد جناب ذاکر ملک منتظر مہدی صاحب، ان کے بعد عرف آخر کی حیثیت